جی بیٹا، اب ہم اپنا نیکسٹ پیرا اسٹارٹ کرتے ہیں. میں ریڈ کرتی ہوں اور ایکسپلین کرتی جاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے. دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے. باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے. اس پیراگراف میں آپ کو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان ہے اس سبق کا، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اس پیراگراف میں آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کسی نے بھی تبلیغ اسلام کے دوران ذاتی کی ظلم کیا، آپ پر پتھر برسایا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو جھوٹا کہا، لیکن آپ نے کبھی بھی ان کو پلٹ کر جواب نہ دیا اور آپ نے کبھی ان کو انتقام کا نشانہ نہ بنایا، اور آپ ہمیشہ ان پر رحم کرتے اور انہیں معاف فرما دیتے. کبھی آپ نے کسی انسان تو کیا کسی جانور تک کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. کوئی اگر آپ سے کوئی درخواست کرتا تو آپ اس کی درخواست کو کبھی نہ ٹھکراتے اور اس کی بات مان لیتے. جب آپ اپنے گھر تشریف لاتے تو ہمیشہ گھر میں ہنستے مسکراتے داخل ہوتے. آداب محفل کا خیال بے حد رکھتے تھے. جب بھی کبھی محفل میں بیٹھتے تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ ہاتھ پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوں، بلکہ اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھتے. باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح کرتے، یعنی آرام سے کرتے کہ سننے والا اگر اس کو یاد کرنا چاہے تو اس کو یاد بھی کر سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا، یعنی وہ آپ کی حضرت علی کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی، اور نبوت کے آغاز سے کم از کم 23 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو 23 سال ایک کم عرصہ نہیں ہوتا کسی کو جاننے کے لیے. تو ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کے بارے میں پوچھا. حضرت علی نے جواب دیا، آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، خوش مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہ نکالتے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے. اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں. ان 3 چیزوں میں نمبر 1 بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنا، اور تیسرا جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا، یا کسی دوسروں کے معاملات میں زبردستی دخل اندازی نہیں کرتے تھے. یعنی حضرت علی سے جب امام حسین نے دریافت کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نہایت نرم مزاج تھے، مہربان طبیعت کے مالک تھے، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ سختی نہ کی یا زیادتی نہ کی، نہ انہیں کبھی برا کہا، نہ کسی کے لیے کبھی کوئی برا لفظ اپنے منہ سے نکالا، کبھی کسی میں کوئی عیب نہ تلاش کیے اور کسی کو زیادتی کا نشانہ نہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے 3 چیزیں بالکل الگ کر دی تھیں، جس میں ایک بحث و مباحثہ. بیٹا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ انسان جب کسی بات پر، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اگر آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے
تو وہ بحث ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے دونوں طرف کے لوگ نہ وہ مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اب سامنے والا سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں. اس طرح سے بحث و مباحثہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اس میں ایک تکرار کی کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سے پرہیز کیا اور زیادہ گفتگو آپ کرنے سے پرہیز کرتے تھے. کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کی بھی برائی نہیں کرتے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہ لگے رہتے. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کسی کے معاملات میں اندر تک چلے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں، ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، جستجو رہتی ہے انہیں دوسروں کے بارے میں. لیکن آپ نے کبھی بھی اس چیز کو انجام نہیں دیا. وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی فائدہ نکلتا. کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات اپنی نہ ختم کر لیتا چپ سنا کرتے، یعنی کبھی بھی آپ نے بیچ میں ان کو دخل اندازی نہیں کرتے، خاموشی سے سامنے والے کی پوری بات سنتے، اپنے کسی کے منہ سے اپنی بیجا تعریف نہ کرتے. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر آپ کی بیجا تعریف کرے تو اس کا منہ مٹی سے بھر دو، یعنی آپ اپنی تعریف سننے کو پسند نہیں کرتے تھے. یعنی ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے آپ کوئی انسان اگر کسی کی بیجا تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی غرض ہے، وہ اپنا کوئی مطلب اس سے نکال رہا ہے، وہ کوئی خوشامد کر رہا ہے. تو یہ بھی خوشامد کا ایک انداز ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو اور اپنی تعریف سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جب کوئی ایک دفعہ آپ سے ملتا تو آہستہ آہستہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اثر ہونے لگتا اور اتنا وہ اثر غالب ہو جاتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر آپ کی صحبت میں رہنا پسند کرتا اور آپ سے محبت کرنے لگتا. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری تربیت کی. ہند بن ابی حالہ رسول اللہ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، یعنی بہت نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہ تھے، کبھی کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ اتنی سے بھی بھلائی کرتا تو آپ شکریہ اس کا کہتے نہیں تھکتے. کھانا جو بھی آپ کے سامنے آتا کبھی نخرے نہیں دکھاتے اور خاموشی کے ساتھ کھانا کھا لیتے اور اس میں کوئی برائی نہ نکالتے.